سورہ صافات کی اس دعا کے مطابق حضرت سارا تو ساتھ تھی، سارا جب بچ نکلی اس سے اور اسے عقل آ گئی کہ اللہ والے ہیں، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت کچھ دیا، اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی بیٹی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی اور کہا اسے بھی اپنے نکاح میں قبول کر دیجئے۔ یہ بادشاہ کی بیٹی، یہ جو شہزادی تھی، یہ ہاجرہ تھی۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ ہاجرہ جو تھی وہ باندی تھی یا آزاد عورت تھی، اور زور لگا لیا ہے پورا عیسائیت اور یہودیت نے کہ نہیں وہ تو باندی تھی، وہ تو آزاد عورت تھی نہیں، اور باقی چیزیں خود تورات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی بندی بادشاہ کی بیٹی تھی اور خدا کے فرشتے اس کے سامنے آتے۔ تورات میں آیا ہے کہ فرشتے آ کے ہاجرہ سے بات کرتے تھے، اور تورات میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر جب پہلے دوسرے بیٹے کی بشارت دی گئی ہے سارا کو، تو سارا کو یہ بشارت آ کے ابراہیم علیہ السلام نے سنائی ہے کہ ہم تورات کی بات کر رہے ہیں، اور فرشتے جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ تو جس سے براہ راست فرشتوں نے بات کی ہے اس ہاجرہ سے، اس کی شان کو ان چیزوں کو گھٹانے کے لیے بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے کہ اس ہاجرہ ایسی تھی۔ اچھا صاحب، ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ تورات میں بھی آتا ہے کہ جب سارا کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے ہاجرہ سے کہا کہ تم اپنے شوہر کے پاس جاؤ، میرا گھر آباد رہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ ہاجرہ باندی تھی اور بیوی نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوی سارا سے اجازت لینے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ میں اس سے تعلق قائم کروں یا نہ کروں؟ وجہ ظاہر ہے کہ وہ تو ان کی اپنی ملکیت میں تھی، اور پھر اگر وہ ان کی بیوی نہیں تھی تو سارا کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم ان سے تعلقات قائم کرو تاکہ میری اولاد کا سلسلہ قائم رہے؟ گویا اس نے ان کی اولاد کو اپنی اولاد قرار دیا کہ شوہر تو ہم دونوں کا ایک۔ یہ ساری چیزیں آئی ہیں تورات۔ اور ایک چیز فرض کر لیتے ہیں بائبل میں بھی، اچھا دوسری بات بائبل میں بھی آیا کہ انہوں نے کہا فرعون نے انہیں عورتیں بھی دی، تو عورتوں میں یہ بیٹی تھی ان کی جو اس نے نکاح میں دی۔ فرعون اس وقت کے بادشاہ کا لقب کا نام تھا۔ اور ایک لمحے کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ حضرت ہاجرہ کا مقام وہی تھا۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اچھا نہیں تھا، وگرنہ ہاجرہ سے کیا بحث ہے اور کسی کی آزادی اور کسی کی غلامی سے کیا بحث ہے؟ درد جو اصل میں ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح لیٹ ڈاؤن ان کی شخصیت کو کیا جائے اور بتایا جائے کہ وہ تو ایسے تھے لوگ۔ ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں بھائی ہاجرہ ایسی تھی، ادھر دوسری شاخ کا کیا حال تھا؟ دوسری شاخ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے نا بیٹے، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی تورات ہی بتاتی ہے کہ 4 بیویاں تھیں، اور 4 بیویوں سے 12 بیٹے ان کے ہوئے۔ 12 بیٹے کون سے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی بیوی جو تھی لیا اس کا نام تھا، اور لیا سے 4 بیٹے ان کے ہوئے، روبن، شمعون، لاوی، یہودا، 6 بیٹے، عاشقہ اور زبلون۔ یہ شمعون تو وہی ہیں جو سنسم کہلاتے ہیں، جن کے بالوں کی طاقت ان لوگوں کے یہاں بڑی مشہور ہے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ اور لاوی وہی ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن کے قبیلے کو تورات کی حفاظت اور ذمہ داری لگائی تھی، بنو لاوی وہ ہیں۔ 6 بیٹے ہو گئے ایک بیوی سے۔ دوسری بیوی جو تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یہ راخل تھی۔ اب راخل سے 2 بیٹے ان کے ہوئے، ایک یوسف اور ایک بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے اور پھر بنیامین وہاں چلے گئے 6۔ اور تورات ہی یہ بتاتی ہے کہ ان کی پہلی بیوی جو لیاہ تھی، اس لیاہ کے آگے باندی تھی ایک زلفا اس کا نام تھا، اور زلفا کے آگے پھر 2 بیٹے تھے وجد اور عاشر نام سے۔ وجد اور عاشر یہ یہودیوں کے مستقل قبیلے ہیں، 12 قبیلے ہیں نا، 6 ادھر سے چلے پہلی بیوی لیا سے، اور 2 ادھر سے چلے دوسری بیوی سے، 8، اور 2 اس بیوی سے، وجد اور عاشر۔ اور جو ان کی دوسری بیوی راخل تھی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، ان کی بھی آگے ایک باندی تھی، اس باندی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ نفتالی نام کے 2 بیٹے اس ایک عورت سے ہوئے۔
تو یہودیوں کے 4 قبیلے ایسے ہیں کہ یہ 4 قبیلے تو خود باندیوں کی اولاد میں سے ہو گئے. یہ تو خود تورات کی مانی ہوئی چیز ہے. تو پھر مطلب یہ کہ برابری ہو گئی نا. تو ضد اس بات سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی چیز خیر کی ادھر نہ ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بھی ہو سکتا ہے ان کی شخصیت کو کسی طرح لیاذ باللہ ڈیمیج کیا جائے، اور اس سستی کے ساتھ یہ کیا جائے جس کے متعلق ان کے رب نے یہ کہہ دیا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی یاد کو تو بلند کیا. اس کی یاد کو کوئی نیچے کر سکتا ہے؟ ان کے نام کو کوئی ذکر پہنچا سکتا ہے؟ ان کے ذکر خیر کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے بلند کیا. تو یہ یہودیوں کا پرانا وتیرہ، ہر اچھی چیز اپنے ذمہ لگا لیں، ہر اچھی چیز. اسی لیے تورات میں مسلسل تحریف ہوتی رہی ہے، تبدیلیاں ہوتی رہی. آپ دیکھیے بائبل کی عبارت ہے، اس کو پڑھ کے سناتے ہیں اس کا ترجمہ کر کے کہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. تحریف اتنی چلی ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے خاندان اپنے قبیلے کو نہیں چھوڑا. حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ تھا نا کہ انہیں نجات ملی اور وہ اپنی بیٹیوں سمیت ہجرت کر گئے. تو حدیث میں صحیح حدیث میں آیا کہ اسے لوط علیہ السلام شام تشریف لے گئے تھے، وہاں وہ رہیں، اور یہاں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، یہ تورات کا چیپٹر ہے اور جینیسس کے نام سے چیپٹر مل جائے گا بائبل میں آپ کو. اس کو کبھی آپ انٹرنیٹ میں کھولیں گے تو آپ کو وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی. اب یہ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق بیان ہو رہا ہے، اور اس کے پس پشت جو اصل چیز ہے وہ آپ سے عرض کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اس کی 19واں باب اور 30ویں اس کی آیت یا فقرہ یا جو کچھ بھی وہ دیکھ لیجئے. یہ لکھتے ہیں کہ ناؤ لاٹ وینٹ اپ آؤٹ آف زوئر. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ نکلے ہیں وہاں سے، ہجرت کی ہے. اینڈ ڈویلٹ ان دا ہلز ود ہز 2 daughters، اور پھر وہ قیام پذیر ہوئے ہیں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ. فار ہی واز افریڈ ٹو ڈویل ان زور، کیونکہ وہ زور ایک پہاڑ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ رہنے میں خوف محسوس کرتے تھے. سو ہی ڈویلٹ ان اے کیو ود ہز 2 daughters، تو انہوں نے ایک غار کو اپنی پناہ گاہ بنایا، اپنی رہائش گاہ بنایا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ. اینڈ دا فرسٹ بورن سیڈ ٹو دا ینگر، ان کی جو پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی اس نے چھوٹی اپنی بہن سے کہا کہ اور فادر از اولڈ، ہمارا باپ بوڑھا ہے. اینڈ دیر از ناٹ اے مین آن ارتھ ٹو کم ان ٹو اس آفٹر دا مینر آف آل دا ارتھ، اور دنیا میں جتنے بھی طریقے بھی رائج ہیں فطرت کے مطابق، اب کوئی آدمی ایسا نہیں رہا جو ہمارے ساتھ اس فطری طریقے سے پیش آئے. اور اولاد ہے نہیں، کریں کیا؟ سو دے میڈ دیئر فادر ڈرنک وائن دیٹ نائٹ، انہوں نے اپنے باپ حضرت لوط علیہ السلام کو اس رات کو شراب پلائی. اینڈ دا فرسٹ بورن وینٹ ان، اور ان کی پہلی بیٹی جو تھی وہ گئی اندر غار میں. اینڈ لے ود ہر فادر، اپنے باپ کے ساتھ جا کر لیٹ گئی. ہی ڈڈ ناٹ نو، اور حضرت لوط علیہ السلام نہیں جانتے تھے وین شی لے ڈاؤن، کب وہ ان کے ساتھ لیٹی ہے. اینڈ وین شی اروز، اور کب وہ اٹھ کے چلی گئی. الیاذ باللہ. اینڈ آن دا نیکسٹ ڈے، اور دوسرے دن دا فرسٹ بورن سیڈ ٹو دا ینگر، وہ جو پہلی خاتون تھی بڑی بہن، اس نے چھوٹی سے کہا بی ہولڈ آئی لے لاسٹ نائٹ ود مائی فادر، دیکھو کل رات میں اپنے والد کے ساتھ رہی ہوں. لیٹ اس میک ہم ڈرنک وائن ٹو نائٹ آلسو، اور ایسے کرو کہ آج رات پھر باپ کو شراب پلاؤ. دین یو گو ان اینڈ لائی ود ہم، اور آج رات تم جاؤ ان کے ساتھ جا کر لیٹ جانا. دیٹ وی مے پریزرو آف اسپرنگ تھرو اور فادر، اور اس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنے باپ کے ذریعے سے اپنی اولاد دیکھ سکیں. اس سے زیادہ شرمناک باتیں ہو سکتی ہیں. وہ اللہ کا بندہ
جس کی ساری زندگی اور نبوت فحاشی کے خلاف بات کرتے ہوئے گزری، اس کے اپنے گھرانے میں یہ چیزیں ہو گئی تھی. سو دے میڈ دیئر فادر ڈرنک وائن دیٹ نائٹ آلسو. تو انہوں نے اس رات بھی اپنے والد کو شراب پلائی، دوسری بیٹی نے. اینڈ دا ینگر اروز، اور جو چھوٹی بیٹی تھی وہ گئی اینڈ لے ود ہم، اور ان کے ساتھ لیٹی. اینڈ ہی ڈڈ ناٹ نو وین شی لے ڈاؤن اور وین شی اروز، اور لوط علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہ میری بیٹی کب لیٹی ہے کب اٹھ کے چلی گئی. Thus both of daughters of Lot were with child by their father. پھر وہ دونوں بیٹیوں کے پاس ایک ایک بچہ ہوا جو اصل میں ان کے باپ ہی سے آیا تھا. The first born bore a son. پہلی جو تھی انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا. And called his name Moab. اور انہوں نے اس کا نام مواب رکھا. And he is the father of the Moabites of this day. اور یہ اصل میں موابیوں کے باپ تھے جو آج تک موابی موجود ہیں. The younger also bore a son. اور جو چھوٹی بیٹی تھی اس کے یہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا. And called his name بن امی. اور اس کا نام بن امی رکھا گیا. He is the father of the Ammonites to this day. اور وہ اب تک یہ جو امنائٹیز ہیں ان کا باپ. یہ فحاشی ساری جو کی گئی ہے یہودیوں نے اس لیے یہ تعریف کی کہ ان کے قبیلے جتنے بھی بنے، ایک موابی تھے اور ایک یہ تھے بنو امی. بنو مواب اور بنو امی دو قبیلے اب تک پائے جاتے ہیں. ہوا یہ کہ ان کی آپس میں جب جنگیں ہوئی ہیں نا تو ان کے مخالفین نے جان بوجھ کر یہ تعریف کی تاکہ ہم ان قبیلے والوں کو تانا دے سکیں، کہہ سکیں کہ تمہارا تو نسب ہی خراب ہے، تم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو ہی نہیں، کیونکہ تمہاری جو اصل مائیں تھیں وہ تو اپنے باپ کے ساتھ یہ تعلقات قائم کیے ہوئے تھیں. یہ ہے بائبل کا بیان، اور اسے بڑی آسانی سے انٹرنیٹ وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے. یہ جو انسیسٹری ہے نا یہ اس کی اصل ہے. یہ لوگوں کا دماغ بنانا ہے، یہ برین واشنگ کرنی ہے کہ جو بھی بائبل پڑھے گا، عیسائی یہودی کوئی بھی اس کا مطالعہ کرتا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹیوں کے ایسے تعلقات تھے تو پھر وہ اس فحاشی اور ریانی کو علیاذ باللہ اپنے گھر میں کیوں نہیں درست قرار دے گا. وہ کہے گا یہ تو مذہبی چیزیں. یہ اس قسم کی حرکتیں بہت مل جائیں گی یہودیت میں. یہ کرتے اس لیے تھے کہ مواب اور بنی امون ان دونوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، دونوں کو رسوا کرنے کے لیے خود ہی تعریفیں کرتے چلے گئے. اور یہی بات انہوں نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی کی. ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایسی باتیں کی. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں، ہجرت انہوں نے کی ہے. ہجرت کے بعد سارا وہاں رہ گئیں اور ہاجرہ کو ساتھ لے کر وہ چلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ہاجرہ کو انہوں نے چھوڑا ہے بیت اللہ میں. یہ ایسا مرحلہ ہے جس مرحلے پہ پہنچ کے دنیا کی گویا کہ ایک تاریخ مرتب ہوئی. اب پہلے ان کا بیان سن لیجئے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، پھر اصل میں جو حدیث میں آیا وہ بات عرض کرتے ہیں. انہوں نے تورات میں یہ لکھا ہے، اینڈ ابراہیم circumcised his son Isaac when he was 8 years old. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ کیا جبکہ وہ 8 سال کے تھے. اینڈ گاڈ ہیڈ commanded him، اور اللہ ہی نے انہیں اس چیز کا حکم دیا تھا. ابراہیم واز 100 years old when his son Isaac was born to him. اور ابراہیم علیہ السلام 100 برس کے تھے جب ان کے ہاں بیٹا یہ پیدا ہوا تھا اسحاق. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. کل آپ سے عرض کریں گے انشاءاللہ کہ اس 100 برس کا تو یہ خود مانتے ہیں نا، تو یہ بات کام آتی ہے آگے چل کے تاریخ میں بھی. اینڈ سارا سیڈ گاڈ ہیز میڈ لیفٹر فار می. اللہ تعالی نے میرا مذاق اڑایا ہے. ایوری ون ہو ہیئر ول لاف اوور می. اور جو کوئی بھی اس بات کو سنے گا کہ اتنی عمر کی عورت کیا اولاد ہو رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہنسے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ مذاق ہمارا کیا ہے. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے فرشتے پہنچے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی
کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا اسحاق، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد اب تمہیں یعقوب پوتا بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت اسی وقت دے دی تھی۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کلن جعلنا نبیا، ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ سارے نبی بھی ہوں گے۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ بوڑھے ہو گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کی اہلیہ جو تھی سکت وجہا، انہوں نے جب یہ بشارت سنی تو انہوں نے اپنی پیشانی پہ تعجب سے ہاتھ مارا، اور انہوں نے قالت عجوز، اور کہنے لگیں کہ بڑھاپے میں عقیم، جب اولاد کی کوئی چانس نہیں رہا، اولاد کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، اب قرآن کا بیان کیا ہے اور یہاں کا بیان کیا ہے؟ اینڈ شی سیڈ، اور وہ بولی اور کہنے لگی who would have said to Abraham that Sarah would scull children، ان کا یہ کس نے ابراہیم کو کہا ہے کہ سارا جو ہیں وہ بھی اب بچوں کو جنم دیں گی؟ yet I have born him a son in his old age، کیا اس بڑھاپے کی عمر میں میں ان کی اولاد کو جنم دوں گی؟ and the child grew، پھر وہ بچہ بڑھا، جوان ہوا، and was weaned، اور وینڈ وہ دن آیا جس دن اس کا وینڈ دودھ چھڑانا تھا، دودھ پلاتی رہی، اور اس دن پھر کیا ہوا؟ اینڈ ابراہیم میڈ اے گریٹ فیسٹ آن دا ڈے دیٹ آئزک واز وینڈ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دن میں بڑا جشن منایا جس دن ان کے بیٹے کے دودھ چھڑانے کا دن تھا، بچہ بڑا ہو گیا۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ بٹ سارا saw the son of Hajar the Egyptian، سارا نے دیکھا کہ وہ جو ہاجرہ ہے ایجپشین مصری خاتون، whom she had born to Ibrahim، جس سے ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا ہے، playing with her son is Isaac، وہ ان کے بیٹے اسحاق کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ بیٹا کون سا ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ یا تو کوئی نام ہو نا اس کا، اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جو کھیل رہے تھے۔ So she said to Abraham cast out this slave woman with her son، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا سارا نے کہ دور کرو اس غلام عورت کو اور اس کے بچے کو۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ اور وہ اس طرح سوکناپے میں جل جائیں محض اس لیے کہ بچہ کھیلا ہے ایک بچے کے ساتھ۔ یہ جو سیرت ان کی مسخ کر کے پیش کرتے ہیں نا، کہ اس لیے کہ اپنے گناہوں کا جواز بڑوں سے کہیں مل جائے۔ For the son of this slave woman shall not be here with my son Isaac، اس نے کہا یہ جو اس کا بیٹا ہے غلام عورت کا، یہ میرے بیٹے آئزک کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف سمپل بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے اور اللہ کے حکم سے وہ پھر خدا کا گھر بنانے گئے۔ بٹ گاڈ said to ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ be not displeased، آپ ناراض نہ ہوں، بیکاز آف دا لیڈ اینڈ بیکاز آف یور سلیو وومین، اس بچے کی وجہ سے آپ دل میں غبار نہ لائیں، اور اس خاتون کی وجہ سے جو غلام رہی ہیں۔ واٹ ایور سارا سیز ٹو یو، اور سارا جو کچھ کہیں اس کا برا نہ منائیں۔ ڈو ایز شی ٹیلز یو، آپ وہ کریں جو آپ کی بیوی آپ کو کہتی۔ فار تھرو آئزک شیل یور ڈیسینڈنٹس بی نیمڈ، اور ہم کیا کریں گے؟ اسحاق کے ذریعے آپ کی نسل کو چلائیں گے، آپ کا نام رکھیں گے۔ یہ بھی تسلیم ہے، اللہ نے یہ بتا دیا تھا، یہی قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ اس کے بعد آپ کو پوتا بھی دیں گے اور اس کو خدا برکت بھی دے گا۔ اینڈ آئی ول میک اے نیشن فار دا سن آف سلیو وومن آلسو، اگلی آیت میں انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یہ جو غلام عورت ہے نا، اس کے بیٹے سے بھی ایک پوری نسل پیدا کروں گا انسانیت کی۔ یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا ذکر اس بائبل میں آ رہا ہے، اور یہ جو نسل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یہ اللہ نے انہی کا ذکر فرمایا، بیکاز ہی از یور آف سپرنگ، اس لیے کہ وہ آپ کا آف سپرنگ یعنی آپ کا چائلڈ، آپ کا بچہ ہے۔ سو ابراہیم روز ارلی ان دا مارننگ، یہ ہے وہ روایت جس کو دیکھیں مسخ کیسے کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن صبح کو اٹھے، اینڈ ٹک بریڈ اینڈ اے اسکن آف واٹر، اور انہوں نے کیا کیا کہ کھانا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا ایک برتن لیا، اینڈ گیو اٹ ٹو ہاجر، اور انہوں نے یہ دونوں چیزیں ہاجرہ کو دی، پٹنگ اٹ آن ہر شولڈر، ان کے کندھے پر اسے لگایا، along with the child، اور بچہ بھی انہوں نے اٹھایا ہوا تھا حضرت ہاجرہ نے، اینڈ سینٹ ہر اوے، اور انہیں دور بھیج دیا۔
اینڈ شی ڈپارٹیڈ اینڈ ونڈرڈ ان دا ولڈرنیس آف بئر شیبہ، اور وہ پہنچی ہیں بئر شیبہ میں، بالکل ویران جو علاقہ تھا، اور وہ ان سے جدا ہوئی اور بہت ہی بیابان جنگل میں انہوں نے انہیں چھوڑ دی. چلے گئے بئر شیبہ میں، اور بئر شیبہ میں جا کے انہوں نے بچے کو، اس کی ماں کو چھوڑا اور کچھ خبر نہیں لی. when the water in the skin was gone، جب پانی ختم ہوا اس میں، جو برتن یا جو چیز وہ لے کے گئی تھی، she cast the child under one of the bushes، تو انہوں نے اپنے بچے کو جھاڑی میں ڈال دیا، ایک جھاڑی کے نیچے. یہ وہ مقام ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ ہاجرہ کے ساتھ مکہ گئے تھے، بیت اللہ میں گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے بچے کو وہاں پر درخت کے نیچے بٹھایا، حضرت ہاجرہ. یہ تو وہ چیز ہے جو آپ سن رہے ہیں، اس کے مقابلے میں جو حدیث میں آیا وہ عرض کرتے ہیں. اینڈ شی وینٹ، وہ گئیں، اینڈ سیٹ ڈاؤن اوور اگینسٹ ہم اے گڈ وے آف، اور وہ کچھ فاصلے پر، مناسب فاصلے پر اپنے بچے سے بیٹھ گئی. پانی ختم ہو گیا تھا. اباؤٹ دا ڈسٹینس آف اے بو شاٹ، بو شاٹ یعنی ایک تیر کے فاصلے پہ، ایک بو شاٹ یعنی تیر کے ٹپے پہ، جتنا تیر پھینکا جا سکتا ہے اتنے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئیں. پر شی سیڈ، اور ان کا لیٹ می ناٹ لک اپان دا ڈیتھ آف دا چائلڈ، میں کم سے کم اس بچے کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے تو نہ دیکھوں. یہ کون ہو سکتا ہے بچہ؟ اسماعیل علیہ السلام تھے. اینڈ ایز شی سیٹ اوور اگینسٹ ہم دا چائلڈ لفٹڈ اپ ہز وائس اینڈ ویپٹ، اور اس کے ساتھ ہی پھر کیا ہوا، جب وہ بیٹھی ہوئی تھی اتنے فاصلے پہ تو ان کا بچہ وہ رونے لگا، چلانے لگا. اینڈ گاڈ ہرڈ ہز وائس، اور خدا نے اس کی آواز سنی جو بچہ تھا. اینڈ دا اینجل آف گاڈ کالڈ ٹو ہاجر فرام ہیون، اور پھر اس فرشتے نے جنت سے آواز دی حضرت ہاجرہ کو. اینڈ سیڈ ٹو ہر، اسے کہا، واٹ ٹربلز یو ہاجر، ہاجر کیا پرابلم ہے، کیا مشکل تمہیں پیش آئی ہے. فیئر ناٹ، گھبراؤ نہیں، فار گاڈ ہیز ہرڈ دا وائس آف دا لیڈ ویئر ہی از، اور اللہ نے اس بچے کی آواز سن لی ہے جہاں کہیں بھی یہ بچہ ہے. ارائز، اٹھو، لفٹ اپ دا لیڈ، اس بچے کو اٹھاؤ، اینڈ ہولڈ ہم فاسٹ ود یور ہینڈ، اور اسے اپنے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑو. پر آئی ول میک ہم اے گریٹ نیشن، میں اس بچے کی اولاد بہت بڑی ایک نسل بناؤں. یہ وہ نسل ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مسلمانوں کی نسل چلی. دین گاڈ اوپنڈ ہر آئیز، پھر اللہ تعالی نے اس کی آنکھیں کھولی حضرت ہاجرہ کی. اینڈ شی سا اے ویل آف واٹر، اور انہوں نے کنواں دیکھا ایک پانی کا، یہ ہے زمزم. اینڈ شی وینٹ، اور وہ گئیں، اینڈ فلڈ دا اسکن ود واٹر، اور انہوں نے اس پانی سے اس کو بھرا. اینڈ گیو دا لیڈ ٹو ڈرنک، اور بچے کو پانی پلایا. اینڈ گاڈ واز ود دا لیڈ، اور وہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ساتھ تھا. اینڈ ہی گرو اپ، اور وہ بچہ بڑا ہوا. ہی لیوڈ ان دا ولڈرنیس، اور انہوں نے اس بچے نے، اسماعیل علیہ السلام نے جنہیں ہم کہتے ہیں، اس بیابان میں زندگی گزاری. اینڈ بیکیم ایکسپرٹ ود دا بو، اور وہ تیر چلانے میں بڑا ماہر ہو گیا. یہ ٹھیک وہ لفظ ہیں جو صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے. آپ نے عربوں کو کہا کہ تیر اندازی سیکھو، انا اباکم کان رامین، اور تمہارا باپ اسماعیل بڑا زبردست تیر انداز تھا. یہ وہ چیز ہے. اس لیے اب بھی کہیں کہیں ایسی چیزیں تورات میں ملتی ہیں جنہیں ایک عقل مند آدمی پڑھ کے اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ اسی نور اور اسی وحی سے یہ الفاظ آئے ہیں جس وحی اور جس نور سے اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری کتاب نازل کی. He lived in the wilderness of پاران. تو وہ بچہ رہا ہے پاران میں. یہ پاران جو انہوں نے لکھا ہے یہی ہے وہ فاران، مکہ کی پہاڑیاں. اسی فاران میں حضرت اسماعیل علیہ السلام رہے ہیں، اور اسی فاران کی پہاڑیوں سے وہ نبوت کا سورج طلوع ہوا ہے جسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ فاران کا جو ذکر ہے یہ وہ فاران کی